أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. صدق الله العلي العظيم. معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلام ربانی میں سے سورہ یاسین کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اس نبی کو ہم نے شعر نہیں سکھائے اور نہ ہی شعر اس نبی کے لائق ہیں. یہ قرآن مجید یہ تو بس نصیحت ہے اور تلاوت کرنے والی چیز ہے اور واضح بیان ہے. اللہ تعالیٰ حضور اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں کفار کے ایک الزام کی تردید فرما رہا ہے. لوگ کہتے تھے یہ قرآن مجید شعر ہے، کوئی قرآن مجید کو جادو کہتا. تو ان کی ان تمام باتوں کا جواب رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے. دیکھو، شعر ہم نے اپنے نبی کو سکھائے ہی نہیں. شعر کہنا یہ نبی کی ذات کے لائق ہی نہیں. یہ نہ سمجھو کہ جو شاعر ہے وہ کوئی بہت بڑا کمال رکھتا ہے، کہ اگر وہ کمال اس نبی کے اندر نہ ہوا تو نبی کی شخصیت ادھوری رہ جائے گی. نبی کی ذات کو ہم نے شعر سے اس لیے دور رکھا کہ اگر یہ نبی شعر کہتے تو تم لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے کہ لو جی یہ نبی تو شاعر ہے. شاعر جو ہے وہ اٹھ-پٹانگ باتیں کرتے ہیں. اکثر شعراء ادھر ادھر کی ہانکتے رہتے ہیں، تو یہ بھی ایک شاعر ہے. تو ایک شاعر نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا تمہارے اس الزام لگانے سے پہلے ہی ہم نے نبی کی ذات کو شعر سے بری کر دیا. سورۃ الشعراء کے اندر اسی بات کا ذکر ہوتا ہے. آخری آیات میں خالق کائنات رب حکیم و علیم ارشاد فرماتا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ شاعر لوگوں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں. ٹیڑھے راستوں پر چلنے والے لوگ شاعروں کی پیروی کرتے ہیں. أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا تو نہیں دیکھتا کہ وہ ہر وادی میں منہ مارتے پھرتے ہیں؟ کبھی وہ ادھر ہو جاتے ہیں، کبھی ادھر ہو جاتے ہیں.
وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ کچھ کہتے ہیں جو کہ وہ کرتے نہیں ہیں۔ تو شعراء کی جو عام خوبیاں ہیں وہ اس آیت میں بیان فرما دی کہ شعراء ایک تو ہر جگہ ہی گھومتے پھرتے ہیں، ہر موضوع پہ باتیں کرتے رہتے ہیں، اور جو وہ نہیں کرتے وہ کہتے ہیں۔ تو نبی کی یہ شان نہیں ہے۔ نبی کی شان صراط مستقیم، نبی کی شان توحید و رسالت، نبی کی شان خدائے قدوس کی رحمت کے تذکرے، نبی کی شان خدائے قدوس کے عذاب سے ڈرانے کا نام، نبی کی شان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا نام۔ نبی کی شان یہ ہے کہ نبی اللہ وہ بات کرے جسے اللہ پسند فرمائے۔ لہذا شعراء یہ نہیں کرتے، نبی ایسا نہیں کرتے کہ جو جس بات پہ خود وہ عمل نہیں کرتے وہ کرنے کو دوسروں کو کہیں۔ عام شعراء نصیحتیں کرتے ہیں لیکن ان نصیحتوں پر خود عمل نہیں کرتے، اور ان کو نصیحت خود میاں فصیحت، خود میاں فضیحت۔ تو اس طریقے سے شاعروں اور نبی کے اندر رب کائنات نے فرق بیان فرمایا، لیکن آگے کچھ شعراء جو ہیں ان کے بارے میں وہی رب کائنات ارشاد فرماتا ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ عام شعراء جو ہیں وہ کچھ کہتے رہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں، جس بات پہ عمل نہیں اس بات کی نصیحت کرتے رہتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کیے، وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ جو شعر کہتے ہیں تو ان کے شعروں کے اندر رب کائنات کی توحید کا پیغام ہوتا ہے، خالق کائنات کی مرضی کے ارشادات ہوتے ہیں، نصیحتیں ہوتی ہیں، اللہ پاک کی حمد و ثنا ہوتی ہے، رسول کریم علیہ السلام کی ذات گرامی کی نعت و صفات پر مشتمل وہ اشعار ہوتے ہیں۔ ایسے شاعر جو ہیں ان کی پیروی کرنے کو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا۔ تو ایسے شعراء ہر دور میں اگرچہ ہوئے، لیکن دور اسلام میں رسول کریم علیہ السلام کی ذات گرامی کے سامنے آپ کے صحابہ کرام نے اشعار کہے، ان اشعار میں اسلام کی تعریف ہوتی تھی، ان اشعار کے اندر کفار کی حجب بیان کی جاتی تھی۔ آپ خود اپنے صحابہ، شاعر صحابہ، شعراء صحابہ کو آپ خود دعوت دیا کرتے، حکم فرمایا کرتے کہ اٹھو اور کفار کی حجب بیان کرو، اٹھو اور اسلام کے لیے شعر کہو، اٹھو اور اللہ کے لیے شعر کہو۔ کبھی کسی صحابی کو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری مدح، میری صفات بیان کرو۔ آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ
نے حضور کی شان میں شعر کہے اور وہ شعر حضور کے سامنے بیان فرمائے، حضور نے پسند فرمائے۔ حضور کے درباری شعراء، نعت کہنے والے شعراء یوں تو 35 کے قریب ہیں، مگر ان میں حضرت کعب بن زہیر بڑے مشہور ہیں، حضرت حسان بن ثابت بڑے مشہور ہیں۔ تو یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا۔ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت حسان بن ثابت کی بہت پذیرائی فرمائی، اور آپ نے یہ دعا بھی فرمائی کہ یا اللہ حسان کی تائید فرما جبریل امین کے ذریعے، یعنی حسان کی مدد فرما، حسان کی زبان کو قوت عطا فرما، حسان کی زبان کو جبریل کے ذریعے مضبوطی عطا فرما۔ تو جبریل علیہ السلام کی مدد حضور کی دعا سے حضرت حسان بن ثابت کو حاصل ہو گئی۔ جب یہ مدد حاصل ہو گئی تو پھر حضرت حسان بن ثابت جو حضور کی مدد سرائی فرماتے، یقیناً وہ حق ہے، وہ جائز ہے۔ اور جب ایک بار حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا حسان میرے ممبر پر بیٹھو اور میری مدد سرائی کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بخاری شریف میں بیان ہے، آپ فرماتی ہیں کہ حضرت نبی کریم رؤوف و رحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم حضرت حسان بن ثابت کے لیے ممبر لگوایا کرتے تھے، اور ممبر لگوا کے فرماتے حسان اس میں بیٹھو اور میری نعت کہو، میری صفات بیان کرو۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی نعت بیان فرماتے، حضور کی خوبصورتی کا تذکرہ فرماتے، آپ کے حسن و جمال کا ذکر فرماتے، آپ کے فضائل کا ذکر فرماتے، حضور خوش ہو کر آپ کو انعام عطا فرمایا کرتے۔ حضرات محترم، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان میں یہ بڑا سرائی وہاں سے چلی اور پھر چلتی رہی۔ پھر ایک دور آیا کہ حضرت امام شرف الدین بوصیری جو کہ مصر کے ایک قریہ بوصیر میں پیدا ہوئے، علم و فضل میں کمال حاصل کیا، اور پھر بادشاہوں کے درباروں میں جا کر شعر کہنے لگے، ان کی تعریف و توصیف کرنے لگے۔ ایک دن اپنے کسی ساتھی نے پوچھا کیا کبھی تم نے سرکار گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں بھی شعر کہے؟ تو جناب شرف الدین کہنے لگے کہ میں نے ایسا تو نہیں کوئی بھی شعر کہا۔ پھر شرمندگی اور ندامت بھی محسوس ہوئی۔ جب یہ شرمندگی اور ندامت محسوس ہوئی، رات ہوئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس قدر موجزن ہوئی کہ آقا علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ صبح ہوئی تو حضور اکرم علیہ السلام کی شان مبارک میں شعر کہنے لگے، اور پھر بہت سے قصائد حضور کی شان گرامی میں لکھے۔ ایک دفعہ پھر یوں ہوا کہ حضرت شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کو فالج کا حملہ ہو گیا، نچلا دھڑ آپ کا جو ہے یہ شل ہو گیا، مفلوج ہو گیا، بیماری طول پکڑ گئی۔ ایک دن خیال آیا کہ میں اپنی بیماری، اپنی تکلیف کی شکایت حضور کی نعت کے ذریعے دور کروں۔ جب یہ خیال آیا، رات کا وقت ہوا، تو حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے رات کے وقت قصیدہ شریف لکھا، قصیدہ بردہ شریف جس کا مشہور نام ہے، یہ قصیدہ شریف لکھا۔ یہ قصیدہ شریف لکھ کر جب رات کو سوئے تو قسمت جاگ گئی۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ دربار اقدس لگا ہوا تھا، دربار اقدس میں حضور نے ارشاد فرمایا، بوصیری
وہ قصیدہ پڑھو۔ تو جناب شرف الدین بوصیری نے وہ قصیدہ محبت کے ساتھ پڑھنا شروع کیا، ترنم کے ساتھ پڑھنا شروع کیا۔ آقا علیہ السلام بھی اس پر جھومتے رہے اور آپ کی محفل میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام، اولیاء اعظام، وہ تمام بھی یہ سن سن کر خوش ہوتے رہے۔ حضور کی نعت جب مکمل ہوئی، قصیدہ شریف جب مکمل ہوا، تو نبی کریم علیہ السلام نے جناب شرف الدین بوصیری کے جسم مبارک پر، مفلوج اعضاء پر اپنا دست اقدس پھیرا، وہ تندرست ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کو ایک چادر عطا فرمائی، وہ چادر آپ کے اوپر اوڑھا دی۔ جب آپ جاگے تو آپ کا جسم اطہر، حضرت امام شرف الدین بوصیری کا جسم مبارک جو ہے اس کا فالج ختم ہو چکا تھا، وہ مفلوج نہیں رہا تھا، آپ تندرست ہو چکے تھے، اور آپ حضور اکرم علیہ السلام کی خوشبو مبارک بھی محسوس کر رہے تھے۔ اور اس خوشبو اور پھر جو چادر خواب میں دیکھی تھی، وہ چادر بھی آپ کے پاس موجود پائی گئی۔ حضرات محترم نبی کریم علیہ السلام نے اپنے وصال کے کئی سو سال بعد امام شرف الدین بوصیری کی نعت مبارک سنی اور اس پر انعام عطا فرمایا، اور پھر ایک اور انعام یہ عطا فرمایا، شرف الدین بوصیری کو تندرستی اور صحت کی دولت بھی عطا فرمائی، لیکن ایک اور انعام یہ عطا فرمایا کہ قصیدہ بردہ شریف کو عام و خاص کی زبان پر جاری فرما دیا۔ اب قیامت تک یہ قصیدہ بردہ شریف اہل محبت کی آنکھوں کا تارا ہے، ان کے ذکر و اذکار، ان کے بیانات، ان کے اندر قصیدہ بردہ شریف کی تلاوت ہوتی ہے، صبح قصیدہ بردہ شریف کی تلاوت ہوتی ہے، راتوں کو اس کی تلاوت ہوتی ہے، لوگ فیض یاب ہوتے ہیں، دربار اقدس سے انعامات پاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔